रहमत उल्लाह लिखा है फतेह मक्का के बाद ना कमाल हो गया, वराईत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, फौजों की फौजें दीन में आ गई। एक जमाना तन्हाइयों का होता है, एक उरूज का होता है। उरूज के जमाने में बड़े ताल्लुक, बड़े रश, बड़ी बातें। अब हाल ये था फतेह मक्का के बाद कि पहले तो एक आध आदमी कलमा पढ़ता था, फौजों की फौजें आती। एक दिन ना नबी पाक नमाज पढ़ाने आए मस्जिद में। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में आए तो मस्जिद खचा खच भरी हुई, गलियां भी भरी, 10,000 के करीब लोग मदीने में जमा हुजूर के पीछे नमाज पढ़ने के लिए। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए ना, जैसे ही मस्जिद में दाखिल हुए तो 10,000 का मजमा उठ के खड़ा हो गया। हमारे लिए जब लोग खड़े होते हैं तो हमारी आंखें पुरनम नहीं होती, बल्कि हम अपना हक समझते हैं। हम कहते हैं इनका बनता है खड़े होना। हालांकि भाई दुनिया सबके लिए खड़ी नहीं होती। जब कोई खड़ा हो ना तो नजर झुक जानी चाहिए और तेरे दिल में ख्याल आना चाहिए कि या अल्लाह मुझ पे रहम नहीं रखना, ऐ अल्लाह मेरी पर्दा पोशी करना, या अल्लाह ये तेरी दी हुई इज्जत है, मेहरबानी कर खुफिया तदबीर से महफूज फरमा। कि हमें एहसास नहीं होता इल्ला माशाअल्लाह। अल्लाह के महबूब दाखिल हुए तो 10,000 का मजमा खड़ा हो गया। 10,000 आदमी खड़ा हो तो एक कैफ बनता है। तो मेरे जैसा आदमी तो वेश को सीधी करने लग जाता है ना कि बड़ी शान है जनाब, काला ठीक कर लो, दस्तार सीधी कर लो, क्या बात। इतने लोग भी कभी किसी के गाड़े के पीछे भागे। लेकिन नबी पाक का अंदाज क्या था? रसूल पाक की आंखों में आंसू आ गए। 10,000 आदमी खड़ा हुआ, हुजूर रो पड़े और इतना रोए कि जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी पाक के सीने से आवाज निकलती देखी। जब आदमी ज्यादा रोता है तो सीने से आवाज आती। हुजूर रोए कि सीने से आवाज आई। आप फरमाते फिर हुजूर ने आंसू पूछे, फिर नमाज मुकम्मल हुई। जब लोग चले गए तो अबू बकर सिद्दीक उठ के करीब गए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज कोई वजह नहीं थी रोने की, आप आए हैं रोना शुरू कर दिया। तो मेरे महबूब फरमाने लगे आज जब मैंने अपनी वो शानें देखी, वो मकाम देखा तो मुझे अपनी अम्मा की याद आ गई। माँ की याद, रिश्तों को वो इज्जत दी, वो वकार दिया, वो हुस्न दिया। कहाँ नमाज के लिए लोगों का खड़ा होना, कहाँ अम्मा की बात छेड़ देना। मेरे हबीब फरमाने लगे मुझे अपनी अम्मा आमिना की बात याद आई। मेरी माँ ने तो वो दौर देखा था जब वजूद पे कपड़े भी पूरे नहीं थे, दिल करता था आज अम्मा मौजूद होती, मैं नमाज पढ़ाने आता, अल्लाह अकबर कह के नियत बांधता, सुभानक अल्लाह के बाद सूरह फातिहा पढ़ता और सूरह फातिहा मुकम्मल पढ़ लेता कि मेरी अम्मा आमना को कोई काम याद आता। वो पर्दा सिरका के कहती बेटा मोहम्मद मेरी बात तो सुनना। तो महबूब फरमाते अल्लाह की इज्जत की कसम मैं नमाज छोड़ देता, पहले माँ की बात सुन के आता, मैं छोड़ देता नमाज। वकार दे दिया, वकार, वो हुस्न बख्शा, वो तवानाई बख्शी। कहते पहले तो हुजूर रो रहे थे ना, जब हुजूर ने वजाहत की तो फिर सारे रोने लगे, फिर सब रोने लगे, फिर अपना अपना दर्द, अपना अपना ज़ौक़, अपना अपना शौक। क्यों नहीं तू माँ को इज्जत देता? क्यों नहीं तू चंद घड़ियां बाप को टाइम देता? क्यों नहीं तेरा दिल करता कि तू रात को जब ड्यूटी से, मैं कहा करता हूँ कि यार को तो हम फोन करते हैं, यार आज रोटी ना खाना, आज मैं आऊंगा मगरिब के बाद और चलेंगे इकट्ठे खाना खाने। यार को तो फोन किया, काश तू बूढ़े बाप को भी फोन करता कि अब्बा जी आज रोटी ना खाना, आज मैं आऊंगा तो मिल के खाएंगे, आज ना मैं आपकी पसंद की चीज लाऊंगा। तो अम्मा को भी कभी फोन करता कि अम्मा तू जरा रुकना, खाना ना खाना। मैं कहा करता हूं कि सिर्फ नंबर भी लगाओ ना कभी माँ बाप के लिए, नंबर टांगने के लिए। और रात को बच्चा आए ना फारिग हो के काम काज से, तो नंबर डालने के लिए भी माँ के पास, अम्मा ये जरा पैर निकालना रजाई से थोड़े दबा दो। तो अम्मा कहती जा मेरा पुत्र तू थकिया है, मैं कदों काम लगी सा। नहीं अम्मा बेशक नंबर ही टांग रहा हो, 2 पैरों को हाथ मार देना तो तू तो सो गया जाके। अम्मा कहती जा मैं ठीक हो गया, मैं कौन सा काम, जा तू। लेकिन तुझे पता नहीं ये काम तूने कर दिया, तेरे लिए दुआओं का खजाना खुल गया। जब तू जाएगा ना कभी वापस आके पलट के तकिए पे उसका सर देखना, सारा आंसुओं से भीगा हुआ होगा, सारा तकिया भीगा होगा और अम्मा दुआ कर रही होगी या अल्लाह ऐसी औलाद सबको अता फरमा। और फिर सवेरे जितनी औरतें आएंगी ना घर में, अम्मा सबको कहेगी मेरा बेटा बड़ा नेक है, थका हुआ आता है फिर भी मुझे दबा के सोता है, बूढ़ा बाप तेरा इंतजार कर रहा है सारा दिन। हुजूर ने रिश्तों को वकार दिया, रिश्तों को इज्जत दी। नबी पाक ने हर दुनिया के मुआशरे से ताल्लुक रखने वाले हर गिरोह को मेरे महबूब ने बावकार कर दिया। मियाँ बीवी का रिश्ता लोगों ने समझा था शायद ये ऐसा रिश्ता है कि बीवी पैरों की जूती होती है, लेकिन मेरे रसूल पाक ने इस रिश्ते को वो मकाम दिया, वो मकाम। इसको पाँव की जूती ना समझना, ये तो तेरे ईमान के महफूज होने का जरिया है। फरमाया जिसने निकाह कर लिया उसका ईमान महफूज हो गया। तेरी बीवी ये तेरे ईमान के, कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी। हजरत अल्लामा यूसुफ नबहानी ने हदीस लिखी है जवाहिरुल बिहार में, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर आए, हुजूर को कोई काम था, जल्दी से हुजूर आए, जल्दी से कोई चीज उठाई और नबी पाक जाने लगे, जल्दी से हुजूर आए, कोई चीज उठा के ना तो हुजूर जाने लगे।
जनाब आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं आज ना हुजूर का मूड मुबारक बड़ा अच्छा था। अक्सर तो गमे उम्मत परेशान रखता था ना नबी पाक, आज मूड ना हुजूर का बड़ा, समझ आ रही है मेरी बातों की? आज हुजूर का चेहरा बड़ा मैं खिला खिला देख रही थी। फरमाती हुजूर जाने लगे तो मैं ना आगे खड़ी हो गई दरवाजे की। मैंने कहा हुजूर आज नहीं मैंने जाने देना। हुजूर ने फरमाया बाहर कोई इंतजार कर रहा है। हम तो जब घर में जाते हैं तो अल्लाह ही खैर करे, पीछे पीछे हट जाओ मैं काम से आया हूं। कोई करीब ना आए चीज, फटाफट सारे हाई अलर्ट हो जाओ। एक जूते उतार दे मेरे, एक पानी लेके लाइन में खड़ा हो जाए, एक खाना ले जाए, तुम्हें पता नहीं मैं काम करके, ओ खुदा के बंदे बस कर दे। ये तो इंतजार कर रहे थे कि अब्बा आएगा तो खेलेंगे, ये तो इंतजार कर रहे थे कि सीने पे चढ़ेंगे, बीवी तो इंतजार कर रही थी कि आएगी तो मैं कोई बात करूं, तो तू आया है घर में तो तू डिक्टेटर ही बन के आ गया। नबी करीम ने रिश्तों को वकार दिया। हजरत आयशा यूं दोनों हाथ दरवाजे के सामने खड़े करके खड़ी हो गई, हुजूर मैंने नहीं जाने देना। हुजूर ने फरमाया आयशा मेरा कोई इंतजार कर रहा है। कहा या रसूलल्लाह लोग तो आ ही रहते हैं, मुझे 10 मिनट चाहिए, मेरी भी बात सुनो। कहा बताओ। कहा हुजूर ऐसे नहीं, आप बैठे। महबूब बैठ गए। अर्ज करने लगी या रसूलल्लाह आज मूड बड़ा अच्छा है। मेरे वालिद जनाब अबू बकर सिद्दीक ने मुझसे कहा था जब हुजूर की तबीयत को बड़ा हशाश बशाश देखो ना बेटे तो मेरी और अपनी बख्शिश की दुआ करा लेना, मेरी और अपनी बख्शिश की। अब तो बख्शिश की दुआ कराने भी कामिल होगा। अब तो वही वजीफा पूछते हैं जिससे काम कोई ना करना पड़े और पैसे छम छम गिरे, वो वाला वजीफा पजारों के लिए और मकान के लिए और बंगले के लिए। बख्शिश की बात वो तो फिक्र होगी तो कोई कराएगा नहीं, लेकिन वो तो हमारा माहौल ही नहीं रहा। हजरत आयशा ने अर्ज की कि मेरे वालिद ने कहा था जब हुजूर की तबीयत बड़ी अच्छी है, शाश बशाश देखो, मेरी और अपनी बख्शिश की दुआ करा लेना। तो नबी करीम बैठ गए। हुजूर ने हाथ उठाए, नबी पाक ने दुआ मांगनी शुरू कर दी। कहा या अल्लाह आयशा और अबू बकर को इज्जत वाली जिंदगी अता फरमा, या अल्लाह इनका हिसाब कयामत में आसान फरमा। और फिर कहा ऐ अल्लाह इन्हें बगैर हिसाब ही जन्नत अता फरमा। जब ये लफ्ज कहना तो जनाब आयशा रोने लगी, उनका सारा पल्लू आंसुओं से भीग गया। फरमाती हैं हुजूर उठ के जाने लगे, खुश हो गई हो हुजूर, हो गई हो। जाने लगे ना दरवाजे पे तो महबूब फिर लौट आए। फरमाया शाह मेरी दुआ सुन के रो रही हो? कसम अल्लाह की इज्जत की, मैं अपने हर उम्मती के लिए यही दुआ दिन में 2 मरतबा मांगा करता, हर एक के लिए ये दुआ। हुजूर इज्जत दे दे, रिश्तों को वकार। माशरे में ना एक तबका और भी है जिसको इज्जत की बड़ी जरूरत है। नौजवान तवज्जो करेंगे मेरी बात पे। नौजवान वो पता कौन सा तबका है? वो अनपढ़ लोगों का तबका है। बड़ा आसान है ये कह के गुजर जाना कि जाहिल है सारे गांव वाले, इन्हें क्या पता। ये बड़ा आसान, ये पेंडू जाहिल है ये, इनको क्या पता, पढ़े लिखे नहीं लोग, ये तो आसान है। तो बड़ा आसान सा काम, जाहिल है इन्हें क्या पता, ये कह के गुजरना आसान है। लेकिन किसी जाहिल को तालीम दे देना ये मुश्किल है। तू बताना तू पढ़ा लिखा था तो तूने इन जाहिलों के साथ इनको तालीम कितनी दी? मेरे जैसा आदमी 4 दिन मदरसे में रहता था, लोगों को दुआए कुनूत ही नहीं आती। तो पहला सवाल यह है कि मौलाना आपने कितने लोगों को याद कराई है? किसको आपने कहा था इधर आओ दुआए कुनूत याद कराओ? ये तकरीर में कह देना तो आसान हुआ कि नमाज जनाजा नहीं आता। आपने कितने लोगों की मिन्नत की कि भाई ये जनाजा याद कर लो? ये कहना आसान है कि लोग, ये तो लफ्ज कहने बड़े आसान, जाहिल है सारे, इन्हें क्या पता। मौला अली शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजल करीम से किसी ने पूछा था अक्लमंद कौन होता है, पढ़ा लिखा कौन होता है? फरमाने लगे जो जाहिलों के बीच गुजारा सही करे। ये तो आपने मुआशरे से काट दिया था कह के जाहिल है क्या पता। जो लोग अक्सर जहाज में ट्रैवल करते हैं ना, वो जब बैठे होते हैं ना उम्रे की फ्लाइट में, तो जो बूढ़ा बाबा आता है ना अंदर, जो पहली दफा बेचारा पेंडू है, देहाती है, गांव का रहने वाला है, उसको नहीं पता सीट नंबर क्या है। उसको क्या पता? उसको तो पता है जब बस में चढ़ते हैं तो जो सीट खाली होती है बैठ जाते हैं। तो बाबा जी अब बैठ गए बेचारे, फिर वो अमला आया, अगर उन्होंने कुछ सख्त बात कह दी तो नौजवान मजाक उड़ाते। नाराज ना होना, मिल्लत के जवान मजाक देखो जी आ जाते हैं, इन्हें पता ही नहीं। तो मैं कहता हूं कि बाबा तो वो तो बूढ़े हैं, उन्हें तो नहीं पता, लेकिन मेरी नजर में तू जाहिल है, तू अनपढ़ है, तू फजूल आदमी। तू अगर पढ़ा लिखा होता ना तो तुझे जब समझ आ गई थी ना कि मेरे इलाके के बाबा जी हैं और बेचारे सादे हैं, पहली दफा जहाज में चढ़े हैं, तो तू फटाफट उठता, उठ के उनका बाजू थामता, फिर उनका सीट नंबर देखता, फिर उस उसे बिठा के आता, फिर पानी का गिलास पिलाता, फिर बेल्ट बांधता और फिर कहता बाबा जी जरूरत पड़ी ना तो वो सामने मैं सीट पे बैठा हूं, मुझे आवाज दे लेना, मैं फटाफट आ जाऊंगा। ये था तेरा इल्म, ये था तेरा। मेरे रसूल पाक क्या करते? कादी याज़ ने हदीस लिखी शिफा शरीफ में, क्या ही बात है मेरे मुस्तफा की, क्या ही बात। एक बद्दू आ गया नबी पाक के पास, हुजूर के पास बद्दू आया, उसने आके कहा रात का वक्त था, हुजूर कुछ दीजिए, मांगने आया हूं। नबी पाक ने कुछ दिया। हजरत उमर फारूक भी थे, अनस बिन मालिक भी थे, जनाब अबू हुरैरा भी थे, कुछ दिया। कहने लगा आपने तो कुछ भी नहीं दिया, मैंने तो बड़ी तारीफ सुनी थी।
کچھ بھی نہیں دیا آپ نے. یہ آپ کیا دے رہے ہیں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر، کفر نباشا. یہ کیا دے رہے ہیں؟ حضرت عمر نے تلوار نکال لی، فرمایا تیری گردن کاٹوں گا، تو بے ادب ہے. حضور فرمانے لگے عمر ٹھہر جا ذرا، جلدی نہ کر، ذرا ٹھہر. اچھا یہ بتائیں کہ مجھے جو میں کوئی فقیر آ جائے، اس نے گاڑی اشارے پہ کھڑی ہوئی، دستک دی شیشے کو، میں نے شیشہ نیچے کیا، اس نے کہا جی کچھ دے دیے، میں نے دیے 10 روپے، اس نے کہا نہیں 100 کا نوٹ لینا، تو میں پتہ کیا کروں گا؟ میں تو کہوں گا تو ابھی دینا جی، تو 100 لفظ نہیں ہوتے ہی نہیں، ادھر کرنا بھائی تجھے دے دیا جا. یہ کیا بات ہے؟ اور اگر کوئی ہمیں بات کر دے جاتے دفعہ کہ جناب آپ نے دیا کیا ہے، تو ہو سکتا ہے گاڑی اوپر چڑھا دے لوگ کہ فقیر ہو کے تانا دے گیا. اس نے کہا یا رسول اللہ کچھ دیجئے، حضور نے دیا. کہنے لگا آپ نے تو کچھ بھی نہیں دیا. حضرت عمر نے تلوار نکالی. میرے ابھی فرمانے لگے ٹھہر جا یار، جلدی نہ کر، ٹھہر جا ذرا، وقت دے. اللہ اکبر. حضرت عمر کہتے ہیں مصطفیٰ کریم اس دیہاتی کو گھر لے گئے، رات گھر میں رکھا، سرکہ کھلایا، کھجوریں دی، کھانا دیا، دودھ پلایا. پھر حضور نے دینا شروع کیا. فرمایا اور لے لیں، تھوڑا اور لے لیں، تھوڑا اور لے لیں. جب بڑا دیا تو کہنے لگا حضور بس کر دے، اب تو مجھ سے اٹھایا بھی نہیں جائے گا، بس کر دے. کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ آپ کو میری طرف سے بھی سلا دے، میرے قبیلے کی طرف سے بھی سلا دے، میرے گھر والوں کی طرف سے بھی سلا دے. اور پھر کہنے لگا یا رسول اللہ، میں نے دنیا بڑی دیکھی ہے پر آپ جیسا سخی کوئی نہیں دیکھا. آپ جیسا سخی میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے. در بے، یہ لفظ ہے در بے بہا دیے. در علیحدہ ہے، بے بہا پھر اس کی شعر کی سمجھ آئے. در بے بہا دیے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے دیا، خوش ہو گیا. صبح حضور فرمانے لگے کہ جو تم نے دوبارہ بات کی ہے یہ میرے صحابہ کے سامنے کر دو گے؟ جب تم نے کہا تھا نا کہ نبی نہیں دیتے، فکرے پہ غور کرنا، جب کہا تھا نا نہیں دیتے تو ان کے دل ٹوٹ گئے تھے. جب تو کہے گا نا مصطفیٰ بڑا دیتے ہیں تو دل راضی ہو جائے گا. یہ کہہ دو کہ حضور کہہ دوں گا. اللہ کے محبوب صبح لائے، صحابہ موجود تھے. نماز کے بعد نبی پاک نے فرمایا کر بات. تو وہ کہنے لگا جناب میں نے تو کبھی سوچا نہیں تھا مجھے اتنی خیرات ملے گی، میں نے تو سوچا ہی نہیں. اور کہنے لگا تیز آندھی اتنی تیز نہیں چلتی، طوفان میں ہوا اتنی تیز نہیں چلتی اتنی مصطفیٰ کی سخاوت تیز چلتی ہے. حضور تو دیتے ہی جاتے ہیں، دیتے ہی جاتے ہیں. اب تنگی داماں پہ نہ جاؤ اور بھی کچھ مانگ ہے، آج وہ مائل بہتا اور بھی کچھ مانگ. کہا کیا بات ہے، حضور نے کمال کر دی. اب میرے مصطفیٰ کریم نے سمجھایا. حضور فرمانے لگے عمر کل اگر تم اسے مار دیتے تو یہ جہنم میں جاتا، کل جو اس نے بات کی تھی اس پر قتل ہو جاتا تو دوزخی تھا، اور آج جو کچھ کہہ رہا ہے اس عقیدے پہ جائے گا تو اللہ بغیر حساب اسے جنت عطا فرمائے گا. پھر حضور نے ایک مثال دی. یہ نوجوان ذرا غور کریں میری بات. حضور نے یہ اس مثال کو ذرا سامنے رکھیں. حضور نے ایک مثال دی، فرمایا میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح جس کی اونٹنی بھاگ گئی تھی، ناک سے نکیل نکل گئی، اونٹنی بھاگ گئی. سارا علاقہ اسے پکڑنے کے لیے دوڑتا تھا، اتنا لوگ پیچھے جاتے تھے اور بدکتی تھی. کسی نے نیزہ مارا، کسی نے ڈنڈا مارا، لوگ پکڑنے کے لیے آتے تھے لیکن کسی کے قابو نہیں آتی تھی. میرے حبیب فرماتے پھر اس کا اپنا مالک آ گیا. مثال پہ غور کرنا. اونٹنی بھاگ گئی، ناک سے نکیل نکل گئی، زمانہ کوشش کر رہا تھا، قابو نہیں آتی. پھر اپنا مالک آ گیا، اس نے زمین سے تھوڑا سا چارہ اٹھایا. لوگوں سے کہنے لگا پیچھے ہٹو، تمہیں کیا پتا. چارہ اٹھایا، اونٹنی کو دکھایا تو اونٹنی دوڑی ہوئی آئی. اس نے تھوڑا سا چارہ کھلایا، پھر اس کی پشت پہ ہاتھ پھیرا، پھر بغیر کسی کی مدد کے اس کے ناک میں نکیل ڈال دی. پھر لوگوں کو کہنے لگا دیکھ لو میں نے باندھ لی ہے نا، میں اوپر بیٹھ کے جا رہا ہوں. اور کہنے لگا تم نے تو میری اونٹنی نڈال کر دی تھی، اونٹنی میری ہے، سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے. گویا نبی پاک فرمانے لگے امت میری ہے، امت میری ہے تو سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے. مجھے ہی آتا ہے ان کو کیسے سنبھالنا ہے، ان کو کیسے قائل کرنا ہے. رسول پاک ان پڑھ کو، دیہاتی کو، کمزور کو، وہ آدمی جو بالکل سادہ کچھ نہیں جانتا، ان کو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے امام بنا دیا امت کا. آج میں کیا کروں اس آدمی کی ڈگریوں کو جو تعلیم حاصل کر کے کہتا ہے ابا جی آپ کو کیا پتا زمانہ بدل گیا ہے. کیا کیا جائے اس آدمی کی ڈگری کا جو تعلیم حاصل کر کے دادا کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتا. کیا کیا جائے اس کی ڈگری کا جو ڈگری حاصل کر کے غریب کے ساتھ وقت بتانا پسند نہیں کرتا. تجھے تو چاہیے تھا تعلیم حاصل کرنے کے بعد تو نرم ہو جاتا، تیرا طریقہ اور زیادہ نیچے آتا، تجھے لوگوں کو ڈیل کرنے کے سٹائل اور آتا. کچھ لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں جن پر غصہ آتا ہے، غصہ جلال آتا ہے. اور ایسے دیہاتی آتے ہیں کہ وہ ہو سکتا ہے میری طرح کے کسی پیر سے 2-4 سوال زیادہ کر دے تو وہ گستاخ ہونے کا فتویٰ ہی دے دے کہ یہ بے ادب ہے جی، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ادب کیسے کرنا ہے. لیکن حضرت سیدنا مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دیہاتی تھے، نبی پاک کے دیہاتی. اس کو مسند امام احمد بن حنبل میں نقل کیا گیا. کہتے وہ اکثر حضور کے پاس آیا کرتے. سمجھ آ رہی ہے میری باتوں کو؟
تو نبی پاک پتہ کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں یہ میرا پینڈو ہے، میں اس کا شہری ہوں، یہ میرا پینڈو ہے۔ پینڈو ہونا کوئی اتنی بری بات نہیں، کسی کو پینڈو کہا جائے تو اسے غصہ آتا ہے، یہ کوئی اتنی بری، یہ میرا پینڈو ہے، میں شہری ہوں۔ وہ اکثر آتے تو ایسے ایسے سوال کرتے کہ حضور ہنسنے لگتے، یعنی آ کے پوچھتے کیا کھایا آپ نے؟ تو پوچھنے والی بات ہے، پھر اب آپ کیا کھائیں گے؟ میرا مطلب ہے میرا شاگرد آ کے پوچھے تو میں کہوں گا تو کتاب کھول، تو اسباق دیکھ، یہ تو کس چکر میں پڑ گیا؟ لیکن وہ سیدھے سادے آدمی تھے نا، وہ جان بوجھ کے نہیں کرتے، وہ چلاکی نہیں کر رہے، وہ ایکٹنگ نہیں، سیدھے سادے، وہ سیدھے سادے سوال کرتے تو حضور ہنستے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب حضور غم امت میں پریشان ہوتے تو ہمارا دل کرتا تھا کاش آج وہ دیہاتی آ جائے، آج وہ آئے حضور کو ہنسائے۔ اکثر وہ آتے، اب دیکھنا ذرا، نظر نیاز کا بھی ایک پورا اصول مقرر ہے نا ہمارے ہاں، کہتے ہیں وہ آتے، انہیں پتا تھا کہ نبی پاک صدقہ قبول نہیں کرتے، تو وہ کیا کرتے؟ مدینے کے بازاروں سے نا ادھار چیزیں خریدتے، ادھار چیزیں، کہ حضور صدقہ تو لیتے نہیں، تحفہ لیتے ہیں، باقی سے ہمارا نذرانہ دیتے ہیں تو میں نے بھی دینا ہے، ادھار سودے خریدتے، ادھار چیزیں لاتے اور لا کے نبی پاک کو پیش کرتے، کہتے حضور صدقہ نہیں تحفہ ہے، قبول کریں۔ حضور صحابہ میں بھی بانٹتے، خود بھی کھاتے، جب کھا لیتے نا کہتے یا رسول اللہ وہ دکاندار کے پیسے بھی دینے، حضور وہ پیسے بھی دینے، تو محبوب فرماتے تجھے کہا تھا لے کے آ، یا رسول اللہ کھائی تو ہے نا آپ نے، تو حضور وہ پیسے بھی دینے، مہربانی کریں پیسے پہنچائیں۔ میرے محبوب کبھی حضرت ابو بکر صدیق کو بیچتے، کبھی حضرت عثمان غنی کو، کبھی حضرت حارثہ بن نعمان کو، جا یار پیسے دے، وہ صحابی ادھار چیزیں لے کے آتے۔ حضور اس بات پہ بھی خوش ہوتے۔ ایک دن وہ چوک میں کھڑے تھے، مدینے کے چوک میں، کبھی نہیں ملے گا آپ کو کوئی غریب سے اس طرح پیار کرتا، وہ اتنے کمزور آدمی ہیں، اتنے غریب ہیں کہ ایک تحفہ لانے کے پیسے نہیں، رنگ بھی کالا، بدو ہے بالکل۔ یہاں لوگ خوش ہوتے ہیں کسی بڑے کے ساتھ فوٹو کھنچوا کے، ان پڑھ آدمی، غریب آدمی، مزدور آدمی، وہ کون ہے بھیا؟ اس کو کون پوچھتا ہے؟ کون اس کے ساتھ اس طرح کا انداز کرتا ہے؟ وہ کھڑے تھے بازار میں، سودا خرید رہے تھے، میرے کریم رسول کی نظر پڑی، حضور نے سارے کام چھوڑ دیے، بولو اوہو یہ تو ہمارا یار کھڑا ہے، سارے کام چھوڑ کے حضور پیچھے سے آئے، نبی پاک نے دیکھا، انہوں نے نہیں دیکھا، پیچھے سے آ کے نا حضور نے ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا۔ کرو کوئی دیکھو ایسا ایم ایل اے جو اس طرح کسی غریب سے پیار کرے، وہ تو ایسے ایسے سلوٹ، ہاتھ تھک جاتا ہے بیچاروں کا، اور الیکشن کے دنوں میں تو کھمبے کو بھی سلوٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ عادت ہو جاتی ہے نا سلوٹ کرنے کی، یہ دن ہوتے ہیں سلوٹ کرنے، اور یہی حال اللہ ماشاءاللہ بہت سارے مذہبی لیڈروں کا بھی۔ کب کوئی کسی غریب سے اتنا قریب سے ملتا ہے؟ آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، بوجھ بلا میں کون ہوں؟ تھے وہ سادے، پر آداب عشق سارے آتے تھے، محبت کے آداب سارے آتے تھے، ان کا پتا تھا جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، پھر کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی۔ جب کہا نا بوجھ بلا میں کون ہوں، تو اپنی کمر پیچھے کی اور نبی پاک کے علم نشرہ کے سینے سے رگڑنی شروع کر دی اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ تو ساتویں گلی سے گزرے تو خوشبو بتا دیتی ہے کہ تیرے رسول گزر رہے ہیں، حضور مجھے کون بلا سکتا ہے، مجھے کون؟ ابھی یہ پیار کی بات ہو رہی تھی، محفل ساری ہنس رہی، وہ بھی مسکرا رہے، محبوب بھی مسکرا رہے، اچانک آنسو والی بات شروع ہو گئی۔ اچانک میرے محبوب نے ان کا ہاتھ تھاما، فضا میں بلند کیا، فرمایا میں نے یہ غلام بیچنا ہے، کون خریدے گا؟ دیکھو دیہاتی کو، ان پڑھ کو عزت مل رہی ہے، میں نے بیچنا ہے، کون خریدے گا؟ ہے کوئی؟ ابھی ہنسی تھی، ابھی اس غلام نے رونا شروع کر دیا، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے سائن بھی نہیں کرنے آتے، نام بھی نہیں لکھنا آتا، دنیا کا کوئی دھندا نہیں آتا، حضور ڈھب سے کسی محفل میں بیٹھنے کا طریقہ نہیں آتا، کچھ نہیں حضور مجھے آتا، مجھے کون خریدے گا؟ میرا کون ریٹ لگائے گا؟ حضور کون ہے جو مجھے خریدے گا؟ جب وہ رونے لگے تو محبوب کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، یعنی ان پڑھ آدمی ہنسے تو حضور ہنسے، وہ روئے تو نبی پاک روئے۔ حضور نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے نا یوں کندھا کھینچا اور پھر سینے سے لگایا، ماتھا چوما، میں پوچھ لے آنسو آنسو پوچھ، ایک باری میری آنکھیاں چو انہاں نے اتھرو پونجے سن، ہن چسکا پہ گیا رونے دا، ہن چسکا پہ گیا رونے دا، ہر ویلے آہ ہزاری ہے۔ نبی پاک نے آنسو پونچھے، سینے سے لگایا، میں آنسو پونچھ لے، تجھے کس نے کہا تیری قیمت کوئی نہیں؟ تیری اللہ کی نظر میں بھی بڑی قیمت ہے، محمد عربی کی نظر میں بھی بڑی قیمت ہے، تو بڑا قیمت ہے۔ او میرے بھائی، ضرورت تو ہوتی ہے کہ آپ کسی کو وقار دیں، کسی کو عزت دیں، کسی کا اکرام کریں۔ دل کرتا ہے آج بھی اگر بھانجے امیر ہوں تو ماموں کا دل کرتا ہے ایک رات وہاں جا کے رہوں، اگر کبھی بڑے بھائی کے بچے امیر ہوں تو دل کرتا ہے بھتیجوں کے پاس رہوں جا کے، لیکن اگر کوئی وصول ہی نہ کرے، ان پڑھ اور غریب تایا کا نام بھی کسی کو بتانا پسند نہ کرے، اگر کوئی اپنے غریب ماموں کا نام ہی بتانا پسند نہ کرے کہ میرا رشتہ دار ہے، پھر کیسے کو جا کے رہے گا؟ رشتے آج بھی ترستے ہیں پیار کو، دل آج بھی کرتا ہے قربتیں ہو جائیں، محبتیں پھیل جائیں، لیکن ہماری طبیعتوں میں وہ حسن نہیں، وہ وقار نہیں دے سکتے۔ ہم عزتیں لینے نکلے ہوئے ہیں، جو عزتیں لینے نکلتے ہیں وہ تو بھکاری ہوتے ہیں،
جو عزتیں چھیننے نکلتے ہیں وہ ڈاکو ہوتے ہیں. کام ایسے کرنے چاہیے کہ عزتیں کرنے کو دل کرے, خود بخود وقار بن جائے. رسول پاک عزت دیتے, اکرام دیتے, اور اس طرح کا اکرام دیتے کہ سامنے والا یہ نہیں سمجھتا تھا کہ مجھ پہ بوجھ ہو رہا, بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کی طبیعت کے مطابق اسے اس طرح نوازتے کہ وہ سمجھتا کہ اپنائیت. دیکھیں نا, بخاری میں حدیث ہے, قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شفا میں بھی لکھی ہے, حضرت انس بن مالک کی حدیث کے راوی فرماتے ہیں ملک شام سے ایک شخص نبی پاک کو ملنے آیا, وہ جا آ کے حضور کے سامنے کھڑا ہوا تو اس کا وجود کانپنے لگا. ڈرتے نہیں لوگ, بڑا بڑا ڈرتے ہیں, میں نے دیکھا وزیروں سے بھی ڈرتے ہیں, پیروں سے بھی ڈرتے ہیں, اسے کانپ رہے ہو, پتہ نہیں کیا ہو جائے. وہ ڈرنے لگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈرتے کیوں ہو؟ کہنے لگا جی مجھے آپ کے دربار کے آداب نہیں آتے, اور عرب کا ماحول یہ ہے کہ ذرا بات طبیعت پہ ناگوار گزرے تو گردنیں کٹ جاتی, تو میں ڈر رہا ہوں کہیں کو مسئلہ نہ بن جائے. حضرت انس کہتے ہیں وہ کہنے لگا آپ مدینے کے امیر ہیں, سربراہ مملکت ہیں, بادشاہ ہیں, تو مجھے خوف آ رہا ہے کہ کوئی خلاف ادب بات نہ ہو جائے. کہتے ہیں جب اس نے یہ بات کی تو میرے نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور زمین پہ بیٹھ گئے گھٹنوں کے بل, اور حضور رونے لگے. فرمایا تو کسی بادشاہ کے پاس نہیں آیا, تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لیتی تھی, تو اس بیٹے کے پاس یہ انداز, یہ اتوار, یہ طریقے, یہ حسن. کچھ روایتیں ہم ایسی پڑھتے ہیں جو روایات ذہن سازی نہیں صرف کرتی بلکہ طبیعت کی معراج کرا دیتی ہیں, جو اس طرح کا لیول زندگی میں بناتی ہیں کہ شاید انسان سمجھتا ہے کہ اس سے آگے زندگی کا اور کوئی حسن مزید نظر نہیں آ سکتا. صحابہ کہتے ہیں کہ پاگل عورت نبی پاک کے پاس آ گئی. پتہ ہے پاگل خانے کیوں بھرے ہوئے ہیں؟ اگر لوگ لوگوں کے دکھ سنتے نا تو دنیا اتنی پاگل نہ ہوتی. اگر دلوں کے بوجھ ہلکے, یہ ہمارے صوفیاء جو تعویذ دھاگا کرتے تھے نا, اب تو دکانداری بن گئی نا. جب کوئی آدمی تعویذ لینے آیا کرتا تھا وہ سارا دکھ سنا کے جایا کرتا, وہ ساری بات سنا لیتا تھا, اس کا بوجھ ہلکا. آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر وہ والا انسان کو اچھا لگتا ہے جو پوری بات سنے. تو کہتا ڈاکٹر میری سنی تو ہے نہیں, تو اس نے کیا میرا علاج کرنا. یہ جو سنانا ہوتا ہے نا, سنانا, ہم سنتے نہیں, ٹائم نہیں, بالکل سنتے نہیں, بلکہ ہم سنانا چاہتے ہیں. حالانکہ اللہ نے زبان ایک دی ہے, کان دو دیے. اس کا مطلب ہے سنگل کہنا چاہیے, ڈبل سننا چاہیے. سننا کتنا ہے؟ چلے میں وعدہ نہیں کرا رہا, بولے تو صحیح ہے. سننا کتنا ہے؟ یعنی جتنا بولنا ہے نا اس سے ڈبل سننا ہے. لیکن ہمارا یہ معیار ہے, ہمارا معیار ہے ڈبل بولنا ہے. بچوں چپ کر, تجھے کیا پتا, میری سن. ہر آدمی سنانے کے موڈ میں سناتے جا رہے ہیں, سناتے جا رہے ہیں. اگر ہم سننے لگے, دکھ سننے لگے تھوڑا تھوڑا کر کے, چلے ساری دنیا کے نام سے ہی جتنے لوگوں کا میرے ساتھ تعلق ہے اتنوں کا تو سنو نا, اپنے گھر کا تو سنو نا, اپنی اماں کی تو سنو نا. دیکھو نا بہن فون کرتی ہے بھائی کو کہ میں کچھ تکلیف میں ہوں, میری بات سن, تو بھائی دو منٹ لگاتا ہے, کہتا ہے بہن میری تو اپنی بڑی مجبوری ہے, میں تیری کیسے سنوں. ماں باپ گزر گئے, بھائی سن نہیں رہا, خاوند سختی کرتا ہے کسی جگہ پہ, وہ چاہتی ہے کوئی دکھ سنے. اب جب کوئی سننے والا نہیں تو گھٹتی ہے. گھٹنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان نفسیات کا مریض ہوتا ہے, وہ پریشان رہتا ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا پتہ نہیں کیا بے سکونی, بوڑھے لوگ, ان کے سننے والا کوئی نہیں. پاگل عورت ہے, پاگل آ کے کھڑی ہو گئی, یا رسول اللہ کوئی بات کرنی ہے. اس کے محلے کے لوگ بھی بیٹھے تھے, کئی سردار بیٹھے تھے. محلے کے لوگ اٹھ کے کہنے لگے حضور یہ تو پاگل ہے, ایسی کرتی رہتی ہے, ہر چوک میں چوراہے میں, چھوڑے, پاگل ہے. اللہ کے رسول نے جلال فرمایا, فرمایا تم کون ہوتے ہو بیچ میں بولنے والے, بات مجھ سے کر رہی ہے تو جواب بھی میں ہی دوں گا. پاگل, پگلی عورت, جوتے اس کے ٹوٹے ہوئے, لباس پرانا, دوپٹہ پھٹا ہوا. یا رسول اللہ کوئی بات کرنی ہے, فرمایا کرو. کہنے لگی یہاں نہیں کرنی, اکیلے میں کرنی. کیا انداز کریمانہ ہے, کیا عزت دینے کا طریقہ ہے کہ پاگل عورت آگے آگے چل رہی ہے اور میرے نبی پاک نے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا. ایک صحرا میں لے گئی, صحرا میں ریت پہ حضور کو بٹھا لیا, باتیں سنا رہی, کہتے یا رسول اللہ بچے روڑے مارتے ہیں, انہیں منع کریں. محبوب نے فرمایا کر دوں گا منع, کوئی نہیں مارے گا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگ مجھے پاگل کہتے ہیں, انہیں منع کریں. فرمایا کہہ دوں گا, نہیں کہے گے. پھر رو پڑی, کہنے لگی حضور میری سنتا کوئی نہیں. محبوب بھی رو پڑے, فرمایا میں سن جو رہا ہوں, میں جو سن رہا ہوں تو مجھے سنا, کھل کے باتیں سنائی. دل کا بوجھ ہلکا کر کے اٹھ کے کھڑی ہوئی, کہنے لگی میں اب تھک گئی ہوں, آپ جائیں. محبوب فرمانے لگے کسی کی پرواہ نہ کرنا, جب ضرورت پڑے دوبارہ آ جانا, میں تیری سنوں گا. میرے بھائی اگر حضور کسی پاگل کو, بدو کو, دیہاتی یہ والی عزت دیتے ہیں تو مجھے بتلائیے نا ہمیں کتنا اکرام کرنا چاہیے. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں بکتا بکاتا آیا تھا, بکتا بکاتا, کوئی نہیں تھا میرا. جب میں مدینے آ گیا تو مجھے ایک ماحول مل گیا, سارے اپنے مل گئے,
ایک دن ایک شخص نے برادری کا تانا دیا، میں رونے لگا۔ اس نے کہا کون سی برادری؟ تیرا تو دوسرا گھر ہی کوئی نہیں، کون ہے تو، کہاں سے آیا؟ اس نے تانا دیا تو میں رونے لگا۔ فرماتے مسجد نبی کے کونے سے لا کے رو رہا تھا، جمعے کا دن تھا، نبی پاک جمعہ پڑھانے آئے۔ سلمان کیوں روتے ہو؟ کہا حضور کچھ نہیں۔ بتاؤ نا کیوں روتے ہو؟ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں پھر رویا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ لوگوں نے نا مجھ سے قبیلے پوچھنا شروع کر دیا، برادری پوچھتے، حضور کیا بتاؤ، کوئی ہے ہی نہیں، کس برادری کا نام لوں؟ میرا تو یہاں کوئی بھی نہیں۔ یہ تاریخ میں ایسے جملے آپ کو نہیں ملیں گے۔ میرے محبوب نے دست مبارک پکڑا اور حضور نے فضا میں بلند کیا، فرمایا کون ہے جو میرے سلمان سے برادری، قبیلہ، رنگ اور نسل اور علاقے کا سوال کرتا ہے؟ سنو، سلمان منا اہل البیت، سلمان کو آج سے میں نے اہل بیت میں شامل کر لیا ہے۔ اگر اس کی ماں کا نام پوچھنا ہو تو خدیجہ الکبریٰ ہے، اگر اس کی بہن کا نام پوچھنا ہو تو فاطمہ الزہرا ہے، بھائی کا نام پوچھنا ہو تو علی المرتضیٰ ہے، اور باپ کا نام پوچھنا ہو تو محمد مصطفیٰ ہے۔ سلمان منا اہل البیت، اتنی بھی کوئی کسی کو عزت دیتا ہے؟ اتنا بھی کوئی وقار دیتا ہے؟ یار کوئی اتنا بھی نوازتا ہے؟ خس خس گننا قدر نہیں میرا، اتے صاحب نوں وڈیائیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سائیاں۔ آج کی عظمت مصطفیٰ کانفرنس میں آنے والوں، اگر عظمت والے رسول کو ماننے والے ہو تو عظمتیں دینی شروع کر دو، اکرام کرنا شروع کر دو، اور یہ بناوٹ والا نہیں، ایکٹنگ والا نہیں، تمہارا دل کرے عزت کرنے، تمہاری روح کرے عزت کرنے، روح کرے عزت کرنے، عزتیں بانٹنی شروع کرو، پیار۔ میرے نبی نے تو کہا کہ میں اولاد رکھوں، اولاد کی بھی عزت کیا کرو، اولاد کی بھی عزت کرو، ان کو بھی بیٹا جی کہہ کے پکارو۔ چھوڑ دے جو مخدوم بننے کے چکر میں ہوتے ہیں، وہ تو تنگ رہتے ہیں، ہر وقت ٹینشن رہتی ہے، اس نے سلوٹ نہیں کیا، اس نے ہاتھ نہیں چومے، اس نے صحیح نعرہ نہیں لگایا، تو ٹینشن میں ہے۔ اور جو خادم ہو جائے، نوکر کی تو نخلا کی، اسے پرواہ کوئی نہیں، جس طرح کو مرضی کرے، وہ تو اپنی موج میں ہے۔ لہذا عزتیں دے، وقار دے۔ ہم بڑے بڑے کمزور لفظ بولتے ہیں، بڑے بڑے ایسے لوگ دیکھیں نا علماء کے بارے میں کمزور جملہ، خدا کے بندے تجھے پتہ ہے یہ کس مسند پہ بیٹھا ہے؟ کوئی کسی کرسی پہ، کوئی کسی کرسی پہ، یہ رسول اللہ کی مسند پہ بیٹھا ہے۔ کبھی کمزور جملہ نہ بولا، عزت دے، وقار دے ہر اس شخصیت کو جس کو اللہ رسول نے وقار دیا۔ میرے نبی نے تو کہا جس کی داڑھی اسلام میں سفید ہو جائے اس کی بھی عزت کرو، اس کی بھی۔ فرمایا جس نے سفید داڑھی والے کی عزت کی، سمجھے میں نے اپنے رب کی عزت کی۔ اتنے بڑے درجے، اتنے بڑے، عزتیں دینی شروع کریں۔ جب معاشرے میں عزتیں عام ہوں گی نا تو پھر خوشبو پھیلے گی، پھر وقار پھیلے گا، پھر حسن پھیلے گا۔ دعا کرتا ہوں جو میں کہہ سکا اللہ قبول فرمائے، جہاں بھول گئے مالک ہم سے درگزر فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔